السوال الثانی والعشرون 22واں سوال ہر ذکرتم فی رسالتہ ما ان ذکر ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم اشٹمی کنیا املا، تم نے اپنی کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے یہودی اپنے ایک مصنوعی خدا کنیا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہود یا ہنود انہوں نے اپنا ایک معبود بنا رکھا ہے جس کا نام ہے کنیا، یعنی جس طرح اپنے کنیا کا وہ جنم دن مناتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں جنم اشٹمی کنیا، تو کیا تم اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کو ان کی طرح سمجھتے ہو؟ کیا تم نے کسی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے؟ الجواب ھذا ایضا من افتراء الدجاجلۃ المبتدئین علینا وعلی اکابرنا وقد بینا سابقا ان ذکرہ علیہ السلام من احسن المندوبات وافضل المستحبات وکیف یظن بمسلم ان یقول معاذ اللہ ان ذکر الولادت الشریفۃ مشابہ بفعل الکفار۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی اہل بدعت کا ہمارے اوپر بہتان ہے۔ ہم گزشتہ یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، تو جس کو ہم عبادت کہتے ہیں اس کو یہود کے فعل کے مشابہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر الزام لگایا ہے اور ہمارے اوپر بہتان لگایا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا ہے اور حضرت نے جواب دیا ہے، اور یہ ساری بات حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب براہین خاطیہ کے اندر یہ لکھ دی ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا ذکر ہو اور جس مجلس میں ذکر ہو اسے کہتے ہیں مجلس مولود، تو کیا وہاں پر کھڑے ہونا جائز ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کھڑے ہو کر کرنا جائز ہے؟ مجلس مولود میں کھڑے ہو کر مجلس مولود پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ جو لوگ ہمارے ہاں مجلس مولود کرتے ہیں اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مجلس میلاد اور مجلس مولود میں عالم ارواح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح عالم دنیا عالم شہادت میں آ جاتی ہے، اور ہم کھڑے ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی آمد کے اعزاز میں، تو وہ لوگ مجلس مولود میں کھڑے ہو کر مجلس پڑھنے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح آ گئی ہے۔ اس پر حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ مشابہ یا تو مجوسیوں کے ہے اور یا یہ مشابہ روافض اور شیعہ کے ہے۔ کیوں؟ مجوسی اپنا ایک خدا بناتے ہیں جس کا نام ہے وہ کنیا رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس دن ہمارا یہ کنیا پیدا ہوا تھا اس کی تاریخ یہ ہے، اور ہر سال جب اس کی تاریخ آتی ہے تو اس پر یہ لوگ سارے کام ایسے کرتے ہیں جیسے حقیقتاً بچے کی پیدائش پہ کیے جائے۔ جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہو تو بچہ کے پیدا ہونے پر جو خوشی کے افعال کیے جاتے ہیں مجوس یہ ساری رسمیں ادا کرتے ہیں حقیقتاً پیدائش کی طرح۔ تو وہ کہتے ہیں اگر آپ اس طرح کرتے ہیں جیسے مجوسی کرتے ہیں تو مجوسی کو مشابہ ہو گیا کہ مجوسی سارے وہ کام کرتے ہیں جیسے بچے کی پیدائش پہ کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ہندوستان میں روافض ہیں کہ وہ عاشوراء کے دن حضرت حسین اور ان کے ساتھ اور جو حضرات شہید ہوئے تھے ان کی شہادت کے دن ماتم کرنے کے لیے عاشوراء کے دن وہ سارے کام ایسے کرتے ہیں جیسے حقیقتاً میت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، کہ وہ اس دن ایسا کرتے ہیں کہ ناش بناتے ہیں، مصنوعی ناش بناتے ہیں، اس کو کفن دیتے ہیں، اس پہ خون لگاتے ہیں، وہاں پہ فتح کے جھنڈے گاڑتے ہیں، وہاں پہ آلات حرب رکھتے ہیں، اور پھر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں۔ تو جیسے حقیقی میت کے ساتھ کیا جاتا ہے ایسے ہمارے ہاں روافض کرتے ہیں۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ایسے کریں جیسے حقیقی ولادت کے ساتھ کیا جاتا ہے،
تو یہ ایسے ہے جیسے روافظ کرتے ہیں۔ تو یا یہ مشابہ مجوس کے ہے، وہ کنیا کا جنم مناتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، اور یا یہ مشابہ روافظ کے ہیں کہ جب وہ حضرت حسین کا عاشورہ کا دن مناتے ہیں تو پھر وہ ایسے کرتے ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ کھڑے ہونے کے قائل ہیں وہ قیام کی وجہ یہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ظاہر ہے پیغمبر کی روح پیغمبر کے جسم میں آئی ہے، اور جسم اور روح دونوں پیدا ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو آپ کی روح بھی ساتھ تھی، اس موقع پر ہم روح کی عظمت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو حقیقی ولادت ایک بار ہوتی ہے، وہ ہر سال نہیں ہوتی۔ اگر اس تمہاری دلیل کو مان لیا جائے کہ ولادت حقیقیہ ہو تو تعظیماً کھڑے ہو جانا چاہیے، تو یہ ولادت ایک بار ہوتی ہے، ہر سال تو نہیں ہوتی۔ ولادت ایک بار ہوئی اور آپ نے اس کا تذکرہ ہر سال کیا، تو یہ ایسی ہے جیسے مجوسی اپنے معبود کنیا کی ولادت پر کریں، یا ایسی ہے جیسے روافظ یوم عاشورہ حضرت حسین کے ماتم پر کریں۔ تو ولادت ایک بار ہوتی ہے، بار بار تو نہیں ہوتی۔ تو ہمارے حضرت نے یہ لکھا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ذکر مبارک کیا جائے تو کھڑے ہونا ناجائز ہے۔ اب دیکھو میں اس دور میں اس کی عام سی مثال دیتا ہوں کہ جب کوئی مجلس ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نعت پڑھی جائے تو ہمارے ہاں نعت پڑھنے والا کبھی بیٹھ کے پڑھتا ہے، کبھی کھڑے ہو کے پڑھتا ہے۔ اگر بیٹھ کے پڑھے ہمیں تب بھی اعتراض نہیں ہے، کھڑے ہو کر پڑھے ہمیں تب بھی اعتراض نہیں ہے۔ بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز اور کھڑے ہو کر پڑھنا بھی۔ ہاں جب وہ نعت شریف شروع کرے اور یہ کہ آپ کھڑے ہو جو حضور کی روح آ گئی ہے تو یہ بات غلط ہے۔ بغیر اس عقیدے کے ویسے کھڑے ہو کر پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نعت شریف کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ کرنے والا ہمارے یہاں خطیب بھی کبھی بیٹھ کے کرتا ہے، کبھی کھڑے ہو کے کرتا ہے۔ لیکن وہ کہ جی آپ سب بیٹھے ہیں اب کھڑے ہو جو میں درود پڑھنے لگا حضور آگے ہیں، یہ بات غلط ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں ہمارے اوپر بہتان اور افتراء ہے ہم مجلس میلاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت کھڑے ہو کر لیں تب بھی ہمارے یہاں گناہ نہیں ہے، اور بیٹھ کر لیں تب بھی گناہ نہیں ہے۔ جیسا مناسب مقام ویسا ولادت کا تذکرہ کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس پر کل تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو بہت بڑی بات ہے، بلکہ آپ کے نالین مبارک کا تذکرہ کرنا اور جس سواری پر آپ سوار ہوتے تھے اس کا بول کا تذکرہ کرنا، سواری کے بول کا، ہم اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، تو حضور پاک کی ولادت کا ذکر ہم کیوں عبادت نہیں سمجھتے؟ لیکن وہ جو غلط قسم کی ساتھ حرکات اور غلط قسم کے رسوم ساتھ رواج شروع ہو گئے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ذکر ولادت کا ہرگز ہم مخالفت نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ